بھائی نے اللہ کی رضا کی خاطر جھگڑا کرنے کو ختم، اس نے اپنا حصہ چھوڑ دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں ضامن ہوں اس کو جنت کے بیچ میں محل بنوا کے دوں گا، میں جنت کے بیچ میں اس کو محل لے کے دوں گا، میں ضامن ہوں جس نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا حصہ چھوڑ دے۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم بھائی چھوڑ دیتے ہیں، حصہ نہیں چھوڑتے، ہم رشتہ داری چھوڑ دیتے ہیں، اس جائیداد نہیں چھوڑتے، بھائی عدالتوں میں چلے جائیں، بڑے پڑے ہیں، 2 مرلے، 10 مرلے، 4 مرلے کے اوپر، اور یہ زمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک وہیں کی وہیں ہے، لیکن صرف تسلی ہے نا کہ رجسٹری کاغذ میرے نام لکھا جائے اور اس کو چل سو چل اختلاف اور جھگڑا زمین میں ہی رہ جاتی ہے، بندے مر جاتے ہیں۔ اس لیے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ مسلمان اور مومن اور اس کے ساتھ دوستی اور تعلق اور رشتہ داری ہے، کس کی وجہ سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے۔ وہ بھی اللہ کو ماننے والا ہے، میں بھی اللہ کو ماننے والا ہوں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو ہم کس بات پہ اختلاف کریں؟ یہ تھوڑی سی زمین ہے، یہ چھوٹا سا مکان ہے، 10 20 50 لاکھ 2 کروڑ جتنا بھی ہے، 1 ارب روپیہ بھی ہو، دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، کتنے کے دن ہم اس کو لے کے چلیں گے؟ اس لیے دنیا کی خاطر کسی کے اوپر اختلاف اور جھگڑے کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور کسی صورت بھی حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ عدالت اور کچہری میں نہ جائے، اور نہ کسی کو ریکمینڈ کرے، نہ کسی کو ترغیب اور تحریض دے کہ وہ عدالت اور کچہری میں جائے۔ اس سے جان اور مال اور وقت تینوں چیزیں ضائع ہوتی ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ پاکستان میں تو عدالت فیصلہ ہی نہیں کرتی، لوگ مر جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جائیدادیں ٹوٹ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، اور نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، پیسہ پانی کی طرف بہ جاتا ہے، اور یہ ان پڑھ جاہل جو ذمہ دار ہے یہ اس کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں مقدمے بازی کر کے، اور وکیلوں کا رزق لگا ہوا ہے، جھوٹ چپاڑ میں پھنسا کے لوگوں کو برباد کر دیتے، خاندان اجڑ جاتے ہیں، صلح کی طرف نہیں آتے۔ ایک ہمارے دوست ہیں جج صاحب، وہ آئیں گے کسی میں ان کو ملاؤں گا آپ سے، اللہ نے ان کو بڑی توفیق دی ہے، وہ صلح کراتے ہیں عدالت کے اندر، اور ترغیب دے کے بلا کے ان کو بار بار، جو ان کے پاس عدالت میں جھگڑا ہوتا ہے معمولی بات ہوتی ہے، کوئی یار چھوڑو 4 مرلے ہیں، تم دے دو، 2 اس کو دے دو، تم یوں کر لو، لوگ مان جاتے ہیں کیونکہ وہ اخلاص ہے۔ اس نے کہا ہر مقدمے کے اندر میں 1 یا 2 صلح کر کے مقدمہ ان سے اسی والے کو مقدمہ خارج کیا، تاکہ حیثیت اور وقت ضائع اور بچے اور عدالتوں کا بھی وقت ضائع ہو۔ تو اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہوئی، دیندار آدمی۔ تو اس قسم کی ہمارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ جہاں معاشرے کے اندر اختلاف ہے، جھگڑا ہے، دوری ہے، رنجش ہے، اس کی صلح صفائی کرائی جائے، ان کو بلاف اصلاح کے جوڑ دیا جائے، اور اس کو اللہ کا حکم سمجھے۔ اور اگر کوئی لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائیں تو پھر بھی ان کو، ایک دفعہ میں جا رہا تھا، 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی۔ اب 2 گاڑیوں کو ٹکرانا کیا ہے؟ لوہے سے ٹکرا گیا، گاڑی تو بنی ایسی لوہے کی ہے نا، ٹوٹتی بھی ہے، جڑ بھی جاتی ہے، ریپیئریبل ہے، لیکن انسان کے جو جذبات خراب ہوئے، اس کا جو دل ٹوٹا، تو 2 نوجوان دونوں نکلے پر، رس قدر غصہ، مار دیں گے ایک دوسرے کو، بڑے مضبوط۔ میں بھی اترا، میں ان دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میں نے لڑنے نہیں دینا، لوہا لوہے سے ٹکرایا اور انسان سے ٹکرا جائے، کتنے کی گاڑی ہے، کس کی گاڑی نقصان ہے؟ اس نے کہا میری۔ میں کہ میں تمہیں نیلی گاڑی لے دیتا ہوں۔ یہ کتنے کی گاڑی ہے؟ کہتا ہے جی 15 لاکھ کی۔ میں کہ صرف 15 لاکھ کی؟ میں آپ کو نہیں گاڑی لے دوں، لڑنے نہیں میں دوں گا۔ اس کو سمجھ آ گئی، کون کسی کو گاڑی لے کے دیتا ہے، لیکن اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ اتنی بری بات ہے کہ 15 لاکھ روپے خرچ کر دینا اس کے مقابلے میں آسان ہے بنسبت ہے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ دستوں گرے پا۔ تو وہ مسکرانے لگے، کہنے لگا انکل آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں بیٹا یہ بھی بہت بری بات ہے کہ لوہا لوہے سے ٹکرا گیا تو آپ اس کے ساتھ سر پاڑنے کو آ گئے اور مرنے مارنے میں اس کی غلطی ہے۔ میں کہ غلطی میری ہے، چلو فرض کرو اب مجھے مارو گے،
بس دونوں ہنسنے لگے, دونوں گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. اگر تھوڑی سی انٹرفیئرنس کریں, تھوڑا سا یہ جو خود غرضی ہے مغربیت کی, اس کو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ محلے کے اندر دیکھتے تھے کوئی جھگڑا اختلاف ہے, پوچھتے تھے, جاتے تھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہم تو اللہ کے فضل سے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی خبر ہمیں پہنچتی ہے تو ہم اس میں انٹرفیئر کر کے, لیکن پھر جو ثالث ہے اس کی بات کو مانا بھی جائے. ہمارا کیا ہے کہ نفسانیت اتنی غالب ہے, بات کرتے ہیں مکر جاتے ہیں, اور جو ہے وہ ثالث کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. پھر صلح کیسے ہوگی؟ صلح تو نہیں ہو سکتی. صلح تو اس وقت ہوگی کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر بندہ مقرر کیا گیا اس کی بات کو مانا جائے, اور دونوں پارٹیاں اپنی نفسانیت کو چھوڑیں اور سیدھی بات پہ آئیں. اور سب سے جو برا اختلاف ہے وہ میاں بیوی کا اختلاف ہے. تو میاں بیوی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ اگر میاں بیوی ناراض ہو کے دونوں سو جائیں. اگر میاں بیوی ناراض ہو کے سو گئے تو ساری رات آسمان کے تمام فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جو شوہر سے ناراض ہو کے سو. اس لیے کوشش کرے کہ فوری طور پہ عورتیں اس میں پہل کر لیں, اپنی انا اور ایگو کو نہ بڑھائیں, معذرت کر لیں اور چھوڑ دیں, اور زبان نہ آگے سے چلائیں. اور میاں بیوی میں ایسا تعلق ہو کہ ایک دوسرے کو سمجھیں. اگر ایک ناراض ہے دوسرا خاموش ہو جائے, اور دوسرا ناراض ہے تو ایک خاموش ہو جائے. اگر دونوں بولیں گے تو بہت جھگڑا پیدا ہوگا. اور کوشش کریں کہ اختلاف کی بات, ناراضگی کی بات کمرے سے باہر نہ آئے. جب بات کمرے سے باہر آتی ہے تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر کچھ ایسا معاہدہ کریں کہ میں تمہارے ماں باپ کو کچھ نہیں کہوں گا, تم میرے ماں باپ کو کچھ نہیں کہوں گی. اور دل سے, صدق دل سے اپنی بیوی کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کے مثل سمجھے, اور بیوی بھی جو ہے صدق دل سے اللہ کو سامنے رکھ کے شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے. تو اس طرح جھگڑا کیسے ہوگا؟ اور ہمسایوں کے ایذاء پہ صبر کرے. جو بھی ہمسایہ کو زیادتی کرتا ہے اس کے ایذاء پہ صبر کرے اللہ کی رضا کے خاطر, اور ہمسایوں کے گھر ہدیہ بھیجے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ان کی خوشی میں شریک ہو اور ان کے غم میں تعزیت کرے. تو اس طرح معاشرے کے اندر ایک شریعت کے احکام نافذ ہوں گے تو ایک معاشرہ بہترین اور خوبصورت بنے گا. اور مسجد میں کے جو پکے نمازی ہیں, اگر کوئی اس میں سے باقاعدہ نہیں آ رہا, ہر روز اس سے پوچھے, مؤذن سے, امام سے, کہ بھی وہ شخص نہیں آ رہا, کیا وجہ ہے. حلقہ ذکر میں کوئی شخص بہت باقاعدگی سے آنے والا ہے, وہ 2-4 دفعہ نہیں آیا, اس کی تشویش ہو کہ یہ شخص کیوں نہیں آیا, کیا وجہ ہے, بیمار تو نہیں ہے, اس کی صحت تو خراب نہیں ہے, کوئی پریشانی میں تو نہیں پڑا ہوا. تو اس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے جس طرح ایک بہترین انسان زندگی گزارتا ہے. اگر ہم شریعت کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر متوجہ ہوں, اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو سارے مسائل اور مشکلات اور ٹینشن اور وریز آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. یہ سارے دین کی بنیاد ہے. اسلام کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے کہ علیحدگی میں اور اندھیرے میں, اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے برائی کو چھوڑ دے. جب آدمی, اور یہ تقوی جو ہے یہ دل کی صفت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب اطہر کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا تقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں ہوتا ہے. یہ تقوی اگر دل کے اندر آ جائے گا اور اللہ کی ناراضگی کو برا سمجھنے لگے گا اور ڈرے گا کہ اللہ کو میں نے ناراض نہیں ہونے دینا کسی قیمت پہ بھی, تو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور دوسروں کے حقوق کی فکر کرے گا اور اپنے حقوق چھوڑنے والا ہوگا. ایک شخص کے جو حقوق ہیں دوسرے کے فرائض ہیں. آج ہم ہر آدمی اپنے حقوق لینے والا ہے, مسلمان اپنے حقوق چھوڑنے والا ہوتا ہے اور دوسرے کے حقوق کے بارے میں بڑا فکر مند ہوتا ہے. آج ہمیں لوگوں کی فکر ہے, وہ فلانا ایسا کر رہا ہے, فلانا ایسا کر رہا ہے, میرے بچے میری عزت نہیں کر رہے, میری بیوی میری عزت نہیں کر رہی, میرے یوں ہو رہا ہے. اب یہ نہیں سوچتا
کہ بچوں کی میں نے تربیت کیا کی ہے، ان کی ٹریننگ کیا کی ہے. میں تو صبح سے لے کے رات تک دولت کمانے کے چکر میں پڑا رہا، نہ بچوں کے پاس کبھی بیٹھا، نہ ان سے پیار محبت کی بات کی، نہ ان کو کوئی بات سمجھائی، نہ ان کو کوئی وقت صرف کیا. تو جب بچے نافرمان نکلے تو پھر ان پہ کیا گلہ ہے. اور اسی طرح نہ بیوی کی کوئی بات سنی، نہ اس کو کوئی بات سمجھائی، نہ اس کو آخرت کی فکر دلوائی، نہ ان کے ساتھ میں چلا. ان کی اپنے طرف دیکھے کہ میں نے ان کے کیا حقوق ادا کی. اور جب عورتیں فیشن زدہ ہو جاتی ہیں اور خود زر ہو جاتی ہیں، ان کی تربیت کون کر رہا ہے؟ ٹیلی ویژن. جب آپ دولت کمانے کے لیے اوور ٹائم لگا رہے ہیں تو وہ گھروں میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ چینل دیکھ رہے ہیں انڈیا کے. اور انڈیا کے چینل جو ہیں، مجھے تو اللہ نے بچا لیا اپنے فضل و کرم سے. پہلے تو ہم بھی اسی طرح بعض کا دیکھتے تھے، لیکن اب فرصت نہیں ہے. تو لوگ بتاتے ہیں وہ ایسے جیسے سلو پوائزن. انڈیا کے ہندوستان کے جو چینل ہیں وہ سلو پوائزننگ کر رہے ہیں. وہ آپ کے دماغ کی نفسیات کو تبدیل کر رہے ہیں، اور عورتوں کے اندر ایسی ایک خباثت پیدا ہو رہی ہے جس کی سمجھ کوئی نہیں. مجھے ایک مفتی صاحب نے کہا تھا کہ آپ 5-6 ڈرامے دیکھیں کسی طریقے سے اور دیکھ کے ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا ہے. اس میں کیا ہے؟ میں نے پھر پوچھا کسی سے جو دیکھتا تھا، اس نے کہا ان ڈراموں میں یہ ہے کہ ایک گھر دکھاتے ہیں بہت بڑا، جس میں 5-6 فیملیز رہ رہی ہیں، نوجوان اور لڑکے ہیں اور بہویں ہیں، ان کی بیویاں ہیں. تو اس کی بیوی اس سے عشق میں گرفتار ہے، اور اس کی بیوی اس سے، یعنی وہ جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کی طرح متوجہ نہیں ہے، وہ عشق اور معشوقی میں پڑی ہوئی ہیں اور لوگوں کے ساتھ. اب جب آپ ٹی وی پہ چھوڑ دیا اپنی عورتوں کو، تو وہ ٹی وی سے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ ٹی وی سے تربیت لے رہی ہیں. وہ گھر بیٹھے ہی غیر لوگوں کے ساتھ محبت کے طریقے اور سلیقے سکھا رہے ہیں، بڑی انٹیلیجنٹ. اور یہی کچھ اب ہمارے معاشرے میں ہونا شروع ہو گیا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. ایک خاتون نوجوان آئی ہماری اہلیہ سے، اس نے بات کی کہ میرا دیور میری جان کے در پہ ہے. یہ لاہور کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور مجھے اس سے اپنی عزت بچانی مشکل ہو گئی. جب مجھے پتا چلا، میں نے کہا اس کی ماں کو بتاؤ. کہ لیے بتایا تو وہ ہنس کے کہنے لگی ماشاءاللہ میرا بیٹا جوان ہو گیا نا، اس کا مطلب. اور ساتھ اس نے کہا اپنے شوہر کو نہ بتانا، ورنہ تم آپس میں بھائیوں کو قتل کرواؤ گے. یہ ماں ہے، وہ بھی چونکہ انہیں ڈراموں سے متاثر ہے. پھر ان سے کہا کہ آپ فوری طور پہ اپنا گھر علیحدہ، جب گھر علیحدہ کا مطالبہ کیا فساد برپا. تاکہ اس لڑکی بڑی نیک تھی، صالح تھی، ذکر کرنے والی تھی. اس نے کہا یا مجھے ڈائیورس کر دو یا مجھے گھر علیحدہ لے. پھر اس کو گھر علیحدہ لے کے دیا. جب اس گھر میں گیا تو اس نے یہ بتایا اپنے شوہر، وہ حیران رہ گیا. تو یہ ڈرامے ٹیچنگ اور ٹریننگ کر رہے ہیں، اور ہم دولت کمانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس فرصت ہی نہیں کہ کبھی بیٹھ کے بیویوں سے بات بھی کریں، ان کو قرآن اور حدیث کی بات بھی سنائیں. اب یہ جو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کتنے فیصد آپ جو لوگ موجود ہیں ان میں سے اپنی گھر والیوں کو یہ سناتے ہیں؟ اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا کہ جا کے انٹرنیٹ لگاؤ. اور یہ میں پوچھتا ہوں، کہتے ہیں ہاں میں کنیکشن لے رہا ہوں، ابھی لیا نہیں دکھایا. تو کم از کم یہ تو آدھا گھنٹے کا بیان انہیں سنو، کچھ تو دین کی خیر کی بات ان کے لیے پڑھے. یہ سارا تردد عورتوں کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ آدمیوں کے کان میں تو خیر کثیر پڑھتی رہتی ہے کہ نہیں. مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، دفتروں میں کوئی دیندار ماحول بعض لوگوں کو اللہ کے فضل سے مل جاتا ہے، کوئی ذکر. لیکن عورتوں کو تو کسی کو نصیب ہی نہیں. آپ نے نابالغ بچوں کو اور عورتوں کو ٹیلی ویژن کے سپرد کیا، اور اس میں وہ جو جب سے کیبل آئی اس میں بربادی آ گئی، اور اس میں وہ ڈرامے اور وہ چیزیں. اور وہ بڑا مکار دشمن ہے. ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہندو ہے، اور وہ بڑا مکار اور عیار دشمن کی اور ہماری تاریخ اور نفسیات یکساں کو ایک ہی ملک تھا نا. وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو کیسے رام کیا جا سکتا ہے، اور یہودی بھی سمجھتا ہے کہ مسلمان کو کیسے رام کیا جا سکتا ہے. اور مسلمان صرف رام ہو سکتا ہے، متی ہو سکتا ہے جب وہ بغیرت ہو جائے. جب اس کے اندر سے غیرت نکل جائے گی مسلمانی ختم ہو جائے گی.
تو وہ